عالمی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایک حالت جنگ میں ہے۔ مسلسل متعدد ممالک کے اوپر اسٹرائکس ایران کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں۔ اب ایران نے پالیسی جو ہے وہ تبدیل کر لی ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم اس طرح سے اسٹرائک نہیں اب کریں گے کہ اگر ہمارے اوپر اسٹرائک آئے گی ہم پہلے حملے کا انتظار کریں گے پھر جوابی حملہ کریں گے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ہم مسلسل حملے کرتے جائیں گے۔ اور جو مجتبیٰ خامنئی صاحب ہیں جو کہ اس وقت سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد، جو کہ انہی کے بیٹے ہیں، ان کی جانب سے ایک آفیشیل بیان جو ہے وہ منظر عام پہ آیا۔ پہلے بہت سی آپ نے ٹویٹس دیکھی، بہت سی رپورٹس دیکھی کہ مجتبیٰ خامنئی صاحب نے، ایران کے سپریم لیڈر نے کوئی بیان جاری کیا ہے، لیکن وہ کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں تھی۔ اب خود منظر عام پہ آئے ہیں، ان نے ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور اگر میں وہ بیان آپ کو پڑھ کے سنانے لگوں تو شاید گھنٹے لگ جائیں، کافی وقت گزر جائے، لیکن کچھ نکات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی معافی نہیں ہوگی۔ دوسرا کہ آبنائے ہرمز کو بند رکھا جائے گا۔ حالانکہ یو ایس نے کہا کہ ہم کسی طریقے سے نکلوا لیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ بھارت کا ایک شپ جو ہے وہ انٹر ہو رہا تھا آبنائے ہرمز کی جانب سے، تو اس کے اوپر اسٹرائک کی گئی۔ اب یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند رکھا جائے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ صرف سٹرائکس ہوں گی، بلکہ اب سرنگیں بچھا دی گئی ہیں بارودی، اور پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے اور کب حملہ ہو جائے اور آپ اس سرنگ کے اوپر ہوں اور آپ کو بلاسٹ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خطے میں موجود امریکی اڈے بند کیے جائیں یا ختم کیے جائیں، ورنہ حملے جاری رہیں گے۔ یعنی کہ جو خطے میں موجود ممالک ہیں جن میں امریکی اڈے موجود ہیں، ان اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا، ان ممالک پہ حملے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد خاص طور پہ اسکول میں شہید ہونے والی بچیوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ جن بچوں کو اسکول میں شہید کیا گیا ان کا بدلہ بھی لازمی لیا جائے گا، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو چن کر ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اس کے بعد پانچواں نقطہ میرے خیال سے ایرانی عوام کے لیے بہت اہم ہے، جبکہ یو ایس کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس بہت مشکل حالات ہیں، جو نقصان ہوا ہمیں اس کے لیے حساب لینا ہوگا، اور اس حساب لینے کے لیے عوام کو متحد ہونا ہوگا۔ اب اگر حالات یہی رہے تو تیل کی قیمتیں کہیں سے کہیں جا سکتی ہیں۔ اس قدر مجبور ہو چکے ہیں ممالک کہ جو امریکہ کے ریزروز تھے ان کو وہ نکالنے پڑے ہیں تاکہ حکومت کو بیکلیش نہ دیکھنا پڑے۔ ایک جانب تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز تباہ کر دی ہے اور اب بس جنگ ختم ہے، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ آؤ ذرا تمہیں بتائیں کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔